نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، جو ٹائم مقرر ہے، جس منٹ سیکنڈ پر جس جگہ پر بندے نے مرنا ہے، فوت ہونا ہے، وہ نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ لیکن کچھ ایسی بھی وجوہات ہوتی ہے کہ تقدیر جو ہے اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تقدیر تین طرح کی ہے۔ یہ جو میرے سامنے مشکاہ کھلی ہے، یہ ساری تقدیر پر یہ حدیث ہے۔ اگر میں ساری حدیثیں بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ پھر مسئلہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے باب میں سے میں نے 4 احادیث منتخب کی ہے جو میں نے پڑھی بھی ہے، ان کا ترجمہ بھی عرض کیا، ان کی تشریح عرض کر رہا ہوں۔ تقدیر 3 طرح کی ہے: تقدیر مبرم، تقدیر معلق، تقدیر مشابہ معلق۔ تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جو اٹل ہے، بالکل اٹل ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ یہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ کے پاس فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے انسانی لباس میں۔ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور اے ابراہیم کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر تو انہوں نے آ کر کہا سلام ہو، تو آدم علیہ السلام کا سلام، ان کا سلام، آپ نے فرمایا سلام۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، نہ ٹھہرے تھے مگر بوڑھا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ بیوی کو فرمایا کہ گوشت تیار کرو، بچڑا تھا، انہوں نے کہا اسی کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بھونتے تھے، ان کو مہمانوں کو کھلاتے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَوَجَدَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب ان کو دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہے، آپ حیران ہوئے کہ بندے کھاتے کیوں نہیں تھے؟ فرشتے آئے تھے انسانی لباس میں۔ جب فرشتہ انسانی لباس میں آتا ہے تو انسان کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے یہ بندہ شکل شباد، یہ صوفی ٹائپ ہے، داڑھی شریف بھی ہے، سر پہ امامہ ہے، لباس ہے، کرتا ہے، قمیص ہے، سارا سب کچھ سلسلہ۔ تو لہذا انسانی لباس میں جب آتے ہیں فرشتے تو انسانوں کے مطابق ہی آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، لا تصل الیہ نکرم وجسم من مخیفہ، تو جب آپ محسوس کیا، آپ نے گھبراہٹ محسوس کی، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ نہ ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی بیوی سائڈ پر کھڑی تھی، وامرأۃ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنسی، فبشرناها، تو ہم نے اس کو بشارت دی۔ بشارت کس نے دی؟ فرشتوں نے بشارت۔ بشارت کس نے دی؟ فرشتوں نے بشارت دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی۔ کس بات کی بشارت دی؟ بیٹے کی بشارت دی۔ فبشرناها باسحاق، ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کام اپنا کام فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے براہ راست بشارت نہیں دی، بشارت دینے والے فرشتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ہم نے بشارت دی۔ کس بات کی بشارت دی؟ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی بیٹے کی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کے نام 5ویں دن، 7ویں دن، ہفتہ، 2 ہفتے کے بعد تجویز کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے نام کچھ روز کے بعد تجویز کرتے ہیں کہ دادا صاحب یہ کہتے ہیں یہ نام رکھو، نانا صاحب کہتے ہیں یہ نام رکھو، پھوپھی کہتی ہے یہ نام رکھو، ماسی کہتی ہے یہ نام رکھو، خالہ کہتی ہے یہ نام رکھو، باجی کہتی ہے یہ نام رکھو، باپ کہتے ہیں یہ نام رکھو، ماں کہتی ہے یہ نام رکھو، فلانے بزرگ کی طرف سے پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں یہ نام رکھو، تو پوچھا کر بعد میں نام تجویز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبیوں کے نام پہلے سے ہی تجویز ہوتے ہیں۔ بشارت دے دی گئی اسحاق علیہ السلام کی،
اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی بیٹے کی بھی بشارت دے دی, پوتے کی بھی بشارت دے دی, دونوں کا نام بھی بتا دیا, بیٹے کا بھی پوتے کا بھی. جب بشارت دی تو قالت یا ویلتا االد راجوز وہذا بال شیخا, تو سارا نے کیا کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اولاد ہو جائے, میرا خامد بوڑھا ہے, میں بانجھ ہو چکی ہوں. عورت کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جائے اس کو کہتے ہیں بانجھ, یعنی اولاد کی ناامیدی ہو جاتی ہے. جو نظام خدا بندی ہے, ایک نظام قدرت ہے, اس کے مطابق اس کو اولاد نہیں ہو سکتی. اور خامد بھی 90 سال سے اوپر ہو گیا, آپ کی عمر 90 سال, 86 سال, تو اس وقت آپ کی عمر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, تو جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال عمر ہو چکی تھی. 100 سال عمر میں اولاد ملنی, بیٹا ملنا ہے. تو سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا خامد بوڑھا ہے, میں بانجھ ہو چکی ہوں, اولاد کیسے ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والوں تعجب نہ کرو اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جو بچڑا بھنا گیا تھا, پکایا گیا تھا, تو فرشتوں نے کہا کہ اس بچڑا کو آپ خود کھائیں, باقی لوگ کھائیں, ہم تو نہیں کھائیں گے فرشتے, آپ لوگ کھائیں, لیکن کھاتے جاؤ, لیکن بوٹیاں ایک جگہ پر, ہڈیاں ایک جگہ پر رکھتے جاؤ. جب کھا لیا, ہڈیاں رکھ دی گئیں, تو جبرائیل علیہ السلام نے ہڈیوں کو مخاطب ہو کے کہا حکم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا, بچڑے کا جسم بنایا, ماڈل بنایا, گوشت چڑھایا, سب کچھ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی اور بچڑا بولتا ہوا کھڑا ہو گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو رب تعالیٰ اس مرے ہوئے بچڑے کو زندگی عطا فرما سکتا ہے, وہ اس عمر کے اندر آپ کو اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے. یہ تو ہو گیا, ویسے میں نے ابتدائی یہ بات کر دی, لیکن جو بات میں نے کرنی اصل وہ یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کدھر آنے کا آئے ہو, کیا پروگرام ہے آج. انہوں نے کہا حضور ہم آج جو ہے آئے تو ہے لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف, لیکن ہم نے کہا راستے میں چلو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرتے جائیں. معلوم ہوا کہ نبیوں ولیوں کی زیارت کرنا یہ فرشتوں کا عمل ہے, یہ فرشتوں کا عمل ہے. اللہ والوں کے پاس جانا, ان کی زیارت کرنا, یہ فرشتوں کا عمل ہے. اب ڈائریکٹ فرشتے جو ہے آسمان سے لوط علیہ السلام کے پاس نہیں گئے. لوط علیہ السلام کون تھے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. ابراہیم علیہ السلام ان کے چاچے تھے. تو فرشتوں نے کہا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں, ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کیوں آئے ہو, ہم تو ان کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں, وہ قوم سرکش قوم ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے بحث کی, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, عذاب نہیں آنا چاہیے, عذاب ان کے پاس نہ لے کر جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر, یہ 12واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہے, 12واں سپارہ رکوع نمبر غالباً 6 ہے کتنا ہے, اچھا 12واں سپارہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں, جھگڑنے لگے. اب یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑے تو وہ اس کی محبوبیت ہوتی ہے. ہم نہیں جھگڑ سکتے, ہم جھگڑنے کا ہمارا ایمان ختم. ہم اگر کوئی شکری کا لفظ کہہ دیں گے, یا اللہ یہ بیماری میرے لیے رکھی ہے, یا اللہ اور کوئی کسی کو اور کوئی بندہ ملا بیمار کرنے کو, یہ میرے لیے رکھی ہے, مجھے بیمار کرنا تھا, میرے پاس ہی مصیبت بھیجنی تھی, میرے گھر ہی اللہ, یا اللہ تو نے مخصوص رکھا ہوا مصیبتوں کے لیے. ایسے الفاظ کہنے نہ شکری بھی ہوتی ہے, کفریہ کلمات بھی ہوتی ہے. ہم اگر کوئی ایسا لفظ بولیں گے تو ہمارا ایمان ختم, لیکن اللہ کا نبی اگر ایسے لفظ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول وہ بھی الفاظ ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرمایا جھگڑنے لگے ہم سے, مگر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, فرمایا اے میرے نبی ان ابراہیم, فرمایا یا ابراہیم آردن حالا, اے ابراہیم اس مسئلہ میں نہ پڑھو, یا ابراہیم آردن حالا اس مسئلہ میں نہ پڑھو, انہو قد جاء امر ربک,
یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، آپ اس مسئلہ میں نہ پڑیں۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ تقدیر مبرم۔ وہ فرشتے پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں پر ان لوگوں پر پاس عذاب آیا، وہ عذاب لے کر گئے اور وہ قوم لوطی قوم جو لوگ تھے وہ اس عذاب کے اندر کچرے گئے۔ اب وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوا، وہ فیصلہ